اور جہاں پر بات کریں گے سانحہ سوات کے حوالے سے۔ سانحہ سوات سے متعلق تحقیقاتی ٹیم نے 5 صفحات پر مشتمل رپورٹ جاری کی ہے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق سیلاب میں 17 سیاح پھنس گئے تھے۔ سیاحوں کا تعلق 10 سیالکوٹ سے ہے، جبکہ 6 کا تعلق مردان ایک مقامی شخص تھا۔ سیکیورٹی گارڈ نے سیاحوں کو دریا میں جانے سے روکا تھا۔ آپ کو بتا رہے ہیں سانحہ سوات سے متعلق مزید اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اس موقع پر کیا ہوا تھا، اور موقع پر سانحہ سوات سے متعلق تحقیقاتی ٹیم نے 5 صفحات پر مشتمل رپورٹ بھی جاری کر دی ہے، جبکہ ابتدائی رپورٹ کے مطابق سیلاب میں 17 سیاح پھنس گئے تھے اور 10 سیاحوں کا تعلق سیالکوٹ سے، جبکہ 6 کا مردان سے بتایا جا رہا ہے اور ایک مقامی شخص تھا۔ سیکیورٹی گارڈ نے سیاحوں کو دریا میں جانے سے اس وقت روکا بھی تھا۔ یہ بات جو ہے ابتدائی رپورٹ میں سامنے آئی ہے۔ سانحہ سوات سے متعلق تحقیقاتی ٹیم نے 5 صفحات پر مشتمل رپورٹ جاری کر دی ہے، جبکہ ابتدائی رپورٹ کے مطابق سیلاب میں 17 سیاح پھنسے تھے اور 10 سیاحوں کا تعلق سیالکوٹ، 6 کا مردان اور ایک مقامی شخص تھا، اور اس موقع پر سیکیورٹی گارڈ نے انہیں دریا میں جانے سے روکا بھی تھا۔ جی ہاں، افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا جس کے اندر 10 سیاح جو ہیں وہ پھنس گئے تھے اور گھنٹوں انتظار کے باوجود بھی ان کو وہاں سے نہیں نکالا جا سکتا تھا۔ دریا کی تیز موجوں نے ان تمام کے تمام سیاحوں کو اپنے وہ ساتھ لے کر بہا لے گئیں، اور اس حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں بیورو چیف پشاور عمران بخاری سے۔ عمران بخاری، بتائیے گا جو 5 صفحات پر مشتمل یہ رپورٹ تیار کی گئی ہے، اس رپورٹ کے اندر مزید کیا لکھا گیا ہے اور کہاں کہاں کوتاہیوں کی نشاندہی کی گئی ہے؟ جی، اس رپورٹ کے مطابق معمول سے زیادہ بارش ہونے کے باعث دروازات میں خواجہ خیلہ کے مقام پر پانی کی سطح 77,728 کیوسک تک پہنچی تھی، جس کے مطابق سیلاب کی آمد کی وجہ سے 17 سیاح پھنس چکے تھے، جن میں سے 10 کا تعلق سیالکوٹ پنجاب سے تھا۔ پانی کا رخ تبدیل ہونے کی وجہ سے حادثے میں پانی کی جو سطح تھی وہ کم تھی، اور اس وجہ سے سیاح وہاں پہنچے۔ سیاح متاثرہ سیاح جو تھے وہ 8:31 پر ہوٹل پہنچے، 9:31 پر دریا میں گئے۔ ان کو سیکیورٹی گارڈ نے روکا بھی تھا، تاہم اس کے باوجود یہ پچھلی سمت سے دریا کی سمت چلے گئے تھے۔ 9:45 یعنی سیاحوں کے دریا میں داخل ہونے کے 14 منٹ بعد پانی کی سطح بڑھنے پر ریسکیو کو کال کی گئی۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق متعلقہ حکام 20 منٹ بعد 10:05 پر جائے وقوع پر پہنچے، اور اس سے قبل تمام اداروں کو سیلاب کے خطرے کے متعلق الرٹ بھی جاری کیا گیا تھا۔ تاہم اس کے باوجود جو سیاحوں کی جانب سے بھی غفلت کی نشاندہی کی گئی ہے، اور جو ریسکیو ادارے ہیں ان کی جانب سے تو یہ بتایا جا رہا ہے رپورٹ کے مطابق کہ وہ 20 منٹ کے بعد ہی جائے وقوع پر پہنچ چکے تھے۔ اس کے باوجود جو بھی کوتاہی کی جو ہوئی تھی اس کی وجہ سے جو ڈی سی سوات ہیں، اس کے علاوہ مختلف جو دیگر جو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر تھا، اسسٹنٹ کمشنر بابو زئی تھے، وہ خواجہ خیلہ سوات، ان کو معطل کر دیا گیا تھا۔ ٹوٹل 75 افراد بہ گئے تھے۔ رپورٹ کے مطابق 12 پھنسے ہوئے افراد کی لاشیں نکال لی گئی تھی، جبکہ ایک کی تلاش تاحال جاری ہے۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر سوات جو ریسکیو 112 کے تو 3 عمران، یہ بھی وزیر اعلیٰ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وہاں پر تجاوزات ہیں جس کی وجہ سے ان کو بھی ختم کیا جائے گا، لیکن دوسری جانب کیا یہ جو رپورٹ ہے یہ وزیر اعلیٰ آفس پہنچا دی گئی ہے؟ جی بالکل، یہ بتایا جا رہا ہے رپورٹ کے مطابق دریا کے کنارے قائم جو تجاوزات تھے ان کے خلاف آپریشن کا فیصلہ سیلاب سے قبل ہی ہو چکا تھا، اور اس حوالے سے 2 جون کو 1 مہینے کے لیے مالاکنڈ ڈویژن میں دفعہ 144 بھی نافذ کی گئی تھی، جبکہ 28 جون کو چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نے بھی دورہ کیا تھا، اور اس کے علاوہ چیف سیکرٹری کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی تھی کہ ہر قسم کی مائننگ پر پابندی ہے، اور اس وقت بھی وہاں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے، جس میں بعض حلقوں کی جانب سے سیاسی پریشر کا بھی بتایا جا رہا ہے، تاہم اس سوال سے کوئی کنفرمیشن نہیں ہوئی۔ لیکن عمران، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ آپریشن بھی جاری ہے، تجاوزات کے خلاف دفعہ 144 بھی نافذ ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا سانحہ سوات کے بعد کئی اہم عہدوں سے آفیسرز بھی معطل کیے گئے، لیکن آپ نے خود ہی اپنی بات میں بھی بتایا کہ 20 منٹ کے بعد ہی وہاں پر ریسکیو پہنچ گیا تھا۔ جب ریسکیو عملہ وہاں پر پہنچ گیا تھا تو یہ جو پورا پروسیس ہے یہ کچھ ٹائم کا یا کچھ منٹ کا نہیں تھا، بلکہ 1.5 سے 2 گھنٹے پر محیط تھا۔ اس حوالے سے رپورٹ میں کچھ نہیں بتایا گیا کہ کیوں مدد نہیں کی گئی؟ رپورٹ میں نشاندہی تو واضح طور پر نہیں کی گئی، تو جہاں مقامی جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا تھا ریسکیو کا عملہ تو پہنچ چکا تھا، لیکن ان کے پاس اس قسم کے کوئی آلات نہیں تھے جس کے ذریعے جو پھنسے ہوئے سیاح تھے ان کو بچایا جا سکے۔ اسی وجہ سے ریسکیو کا عملہ ایک دفعہ پہنچنے کے بعد واپس چلا گیا تھا، اور جو آلات ہیں ان کے حصول کی کوشش کی گئی تھی، تاہم اس کے باوجود ان کے پاس ایسے آلات نہیں تھے جس کی وجہ سے چند فٹ کے فاصلے پر پھنسے ہوئے سیاحوں کو بحفاظت ریسکیو کیا جا سکے، اور اسی دوران
पानी का बहाव बढ़ने की वजह से ही ये सियाह बह गए थे। इसमें एक रिपोर्ट में एक ये बात भी काबिल जिक्र है कि जिस जगह पर पानी था यहाँ पर आर्जी तौर पर रुकावटें खड़ी करके पानी के बहाव को कम किया गया था। जब पानी ज्यादा आया तो रुकावटें जो थी, जो कि चाहों के लिए होटल की इंतजामिया की जानिब से एक पानी के बहाव को रोकने की कोशिश की गई थी, वो रुकावटें बह गई और पानी का रेला तेजी से बढ़ता गया और इसी वजह से ये सियाह डूब गए। जी ठीक है, सानिया सवात पर इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी गई है और इस हवाले से ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान बुखारी अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया।